تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ تو تدبر جو کیا جاتا ہے وہ تب ہوگا جب آپ مختلف علوم حاصل کریں گے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم جب اس کے علاوہ حاصل کریں گے تب یہ تدبر آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اب ہمارا یہاں حشر یہ ہے، سب سے پہلے یہ تو سمجھیں کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ عربی ہے، اور اب عربی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ادبی عربی ہوتی ہے فصاحت و بلاغت والی، اور دوسری وہ عربی ہے جو صرف بول چال کی ہوتی ہے۔ تو اگر اس فصاحت اور ادب والی عربی کو چھوڑ دیا جائے، صرف تکلم والی عربی پر تھوڑا غور و فکر کیا جائے، تو آج کی جو عربی ہے اس میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے دور میں صرف بول چال کی عام عربی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن قرآن مجید اس دور کے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے دور کی جو ادبی عربی تھی فصاحت و بلاغت کی، اس کے کمال درجے میں نازل ہوا ہے۔ تو عربی زبان کے ادب کو پڑھنا، عربی زبان کے جتنے متعلقات ہیں کسی ایک زبان کو سیکھنے کے، ان سب کو سیکھنا تو انتہائی لازمی ہو گیا، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے سمجھنا، کم از کم ترجمے کے لیے تو سب لازمی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیگر علوم حاصل کیے جائیں جس کی وجہ سے قرآن میں آپ کو تدبر حاصل ہو۔ ہمارا معاشرہ اب کس طرف جا رہا ہے، آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ آپ قرآن مجید کے تدبر اور غور و فکر کے لیے مختلف علوم کا حاصل کرنا تو دور کی بات، آپ صرف عربی زبان کو پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ کسی اردو ترجمے کو اٹھاؤ اور بس قرآن کو سمجھنا شروع کرو۔ اور اب یہاں پر اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، جب کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ اگر صرف ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو کہتے ہیں جی ہم قرآن پڑھ کے کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ تو ان کا بھی نعرہ یہی ہے کہ ترجمہ پڑھو آپ عالم ہو، حتیٰ کہ قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، فرض کریں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، مولانا مودودی صاحب کا ہے، معارف القرآن کا ترجمہ ہے، جس کا بھی ہے، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مفسر اگر ترجمہ غلط بھی کرے تو ان حضرات نے جو ہے نا اگر مفسر ترجمہ غلط بھی کرے تو پھر یہ پکڑ نہیں کر سکتے، یہ پڑھتے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے وہ ہے لحاظ یہ گویا کہ اللہ کا کلام انہیں بھی سمجھ نہیں آیا، یہ ترجمے پر گزارا کر رہے ہیں، اور اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے پھر صرف عربی سیکھیں گے اگر زیادہ سے زیادہ کوشش کی، حتیٰ کہ دوسری طرف 10-15 سال دنیاوی ڈگریز کے لیے ان کے لگ چکے ہیں اور لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، لیکن جب اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی بس آپ عربی سیکھیے 2-3 مہینے میں قرآن مجھے سمجھ آنے لگا ہے۔ یہ قرآن کی زبان کو، قرآن کی جو عربی ہے اس کو عام بول چال پر قیاس کرنا، یہ غلط فہمی ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھیں کہ اللہ رب الجلال نے قرآن کو جس زبان میں نازل کیا ہے، یہ زبان اپنے اندر ایک جگہ پر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پر اس کا مترادف استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اسی تدبر جب آپ کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو الفاظ کے اندر قرآن مجید کے جو لفظ ہیں اس کے اندر ہی آپ کو علم دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملے گا، جبکہ ہمارے یہاں پر جو نئے فتنے اور نئے علماء ہیں ان کی ایک اور بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، نہ علم دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ عربی فنون سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ ان کا قرآن بھی یہ ٹرانسلیٹڈ پڑھتے ہیں، ان کی پاس احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی ٹرانسلیٹڈ ہے، فقہ بھی ٹرانسلیٹڈ ہے، ان بیچاروں کو علم سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بڑی حیرت کے ساتھ ایک وقت آتا ہے جب ان کے سامنے حدیث موجود ہوتی ہے، قرآن موجود ہوتا ہے جو عام اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کر کے ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو جب یہ اس ترجمے کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں علماء کی کیا ضرورت، پھر کہتے ہیں فقہا کی کیا ضرورت۔ تو یہ تب یہ سوچ آپ کی بنی جب آپ صرف اردو قرآن مجید کو اردو ٹرانسلیٹڈ ترجمے کو دیکھا اور بس کہا کہ یہ قرآن ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ علم دین، اور بہتر یہ ہے کہ علم دین اور اسلامی علوم، ہمارے اسلامی فقاہت، یہ سب کے سب
اب تک جو مدارس اسلامیہ کے حوالے ہیں انہیں ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے لیکن پھر بھی عوام کو تکلیف ہے، علم فری مل رہا ہے۔